السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ سے تجویدی نورانی قاعدہ مخارج الحروف میں ہم نے جو لیسن پڑھا ہے وہ الف سے فا تک کلیئر ہو چکا ہے۔ اگر آپ سب کے مخارج ٹھیک نہیں ہوئے ابھی تک تو کوشش کیجئے جلد از جلد ٹھیک کریں۔ آپ سب کے پاس ریکارڈنگ موجود ہوگی، وائس موجود ہوگی، اس کے علاوہ ویڈیو بھی موجود ہوگی۔ کوشش کریں آپ سب لازمی یاد کر لیں۔ اگر ویسے آپ سب کی پریکٹس نہیں ہو رہی تو اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں کہ زبان اسی جگہ لگ رہی ہے حرف ادا کرتے وقت اور مخرج ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کر پریکٹس لازمی کریں۔ الحمدللہ الف سے فا تک ہو گئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اگلا لیسن پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوف، دو نقطوں والا جو قوف ہے اس کو موٹا کرنا ہے۔ قوف قوف۔ زبان کا آخری حصہ جو ہے یعنی کہ موٹا حصہ جو ہے، زبان کا پچھلا حصہ جب اوپر تالو کو لگے، زبان کا آخری حصہ جو کوے کے پاس ہے، کوے کہتے ہیں پچھلا تالو جو ہوتا ہے نا اسے، ٹھیک ہے۔ زبان کی جڑ یعنی کہ زبان کا آخری حصہ جب اوپر تالو کو لگے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ دو نقطوں والا قوف موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو قوف قوف۔ زبان کا پچھلا موٹا حصہ اوپر تالو کو لگتا ہے۔ قوف قوف۔ اب اگلا باریک حرف ہے، باریک کاف ہے، کاف کاف۔ قوف اور کاف ان دونوں میں فرق ہے۔ قوف کاف کاف۔ یہ بھی اسی جگہ سے ہی ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کا آخری حصہ اوپر تالو کو لگے گا، لیکن اس میں فرق بس اتنا ہے کہ یہ تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا سا باریک بھی آگے شامل ہوتا ہے، منہ کی طرف ہٹتا ہے۔ دوسرا تو سیم اوپر تالو کو لگ جاتا ہے اور یہ باریک کاف میں تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹتا ہے، ٹھیک ہے، اسی جگہ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، اسی جگہ سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، لام لام لام۔ لام کو لمبا بھی کریں گے اور جس طرح را کا مخرج ہے نا سیم اسی طرح مخرج ہے، لیکن زبان کی کروٹ یعنی کہ زبان کے پچھلے حصے سے لے کے زبان کی نوک تک ساری زبان لگے گی مسوڑوں کو، ٹھیک ہے۔ اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے گی، اوپر والے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں کو جب زبان کی پشت سے لے کے زبان کے آخری حصے سے لے کے زبان کی نوک لگے مسوڑوں کو، تب لام ادا ہوتا ہے۔ لام اور را کا مخرج ایک ہی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا ہلکا پھلکا فرق ہے۔ را ہے جب زبان کی نوک کا استعمال نہیں کرنا بلکہ زبان کی پچھلا حصہ بس صرف، ٹھیک ہے، زبان کی پشت، زبان کی نوک سے تھوڑا سا جو پچھلا حصہ ہے وہ جب اگلے 2 دانتوں کے اوپر والے اگلے 2 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے گا تو را ادا ہوگا، اور جب اوپر والے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے گی زبان کی نوک سے لے کے آخر تک پھر لام ادا ہوگا۔ یہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا فرق ہے۔ لام، اسے میم میم۔ میم کا مخرج یہ ہے کہ گنہ خیشوم یعنی ناک کے بانسا سے، میم۔ دیکھیں میم ادا کرتے وقت جو دونوں ہونٹوں کی تری ہے نا اس سے دونوں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹچ، دونوں ہونٹ آپس میں ٹچ ہو رہے ہیں لیکن تری سے، ٹھیک ہے، تری سے۔
لیکن ہونٹوں کی بیرونی تری سے، ٹھیک ہے، بیرون یعنی کہ باہر کی طرف میم لگتا ہے، میم میم، اور جب با ادا ہوتا ہے تو پھر اندرونی تری سے لگتا ہے، میم ادا ہوگا تو بیرونی تری سے لگے گا، یعنی کہ باہر کی طرف دونوں ہونٹ ملیں گے۔ اور اسی طرح میم کے گنہ ہوتا ہے، خشوم میں گنہ کہتے ہیں اسے، گنہ خشوم، ناک کا بانسا۔ نون، نون، یہ بھی وہی ہے، خشوم میں گنہ، ناک کے بانسا سے، یعنی کہ اس پہ گنہ ہوتا ہے نا، اس لیے اسے کہا جاتا ہے خشوم میں گنہ، ناک کے بانسا سے، ناک میں اس کی آواز لے کے جایا جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے خشوم میں گنہ۔ پریکٹس کریں اس کی ایک دفعہ۔ لام، نون اور را، لام، نون اور را، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا ہلکا پھلکا فرق ہے۔ را کا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، لام کا آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں، لام 4 دانتوں کے مسوڑوں سے، را 2 دانتوں کے مسوڑوں سے، اور نون 3 دانتوں کے مسوڑوں سے، ٹھیک ہے، 3 دانتوں کے مسوڑوں سے کم سے کم زبان لگے گی تو تب نون ادا ہوگا۔ ان سب کا مخرج سیم سیم ہے، اچھے طریقے سے بار بار ریویژن کیجئے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ہم نے نماز کا ترجمہ شروع کیا ہوا تھا الحمدللہ سے، تکبیر تحریمہ سے لے کے آیت نمبر 5 تک ہم نے اہدنا الصراط المستقیم تک ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں، نکال لیجئے۔ صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان کا، جن پر، صراط راستہ، الذین ان کا جن پر، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، دوبارہ سنیں، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، اور ان میں کون سے لوگ مراد ہیں؟ علماء، شہداء، صالحین، یہ لوگ جو انبیاء کرام، یہ لوگ جو جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، ان لوگوں کا راستہ مراد ہے، یعنی کہ ہمیں ان کا راستہ چاہیے۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے تو اس لیے لاسٹ میں اس کو کہا بھی جاتا ہے آمین، یعنی کہ اللہ قبول کرنا اس دعا کو، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، کن کا راستہ؟ صلحاء، شاہدین، اسی طرح جو مطلب کہ پہلے پہلے لوگ گزرے ہیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ان کا راستہ یعنی کہ ہمیں چاہیے۔ غیری نہ کہ، اب کن کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے؟ غیری نہ کہ، المغضوبی جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم جن پر، غیری سوائے، المغضوبی غضب ہوا، علیہم جن پر، وَلَضَّالِّينَ اور وہ گمراہ ہوئے۔ اب یہ کون سے لوگ مراد تھے؟ جو یہودی تھے، جو نصاری تھے، یہ لوگ گمراہ ہوئے تھے، ان کا ہمیں راستہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے، ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں ان کا راستہ چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا۔ آمین، الہی قبول فرما، الہی قبول فرما۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شروع سے لے کے جتنا آج پڑھایا گیا اتنے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔